وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا صدق الله العلی العظیم۔ پروردگار عالم نے سورہ نساء کی آخری آیات میں اہل کتاب کو، خصوصی طور پہ عیسائیوں کو، نصرانیوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ دین کے معاملات میں، خصوصی طور پہ حضرت عیسیٰ کے معاملے میں غلو سے بچیں۔ ظاہر سی بات ہے، قرآن کریم نے جب غلو سے عیسائیوں کو منع کیا تو خارج میں یہ کام ہوا ہے تو قرآن کریم نے منع فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن کے نزول کے وقت بھی ان کا غلو کا عقیدہ تھا اور آج بھی ان کا عقیدہ غلو کا عقیدہ ہے۔ قرآن کریم نے اگلی آیت میں جو آیت نمبر 172 ہے، اس میں دلیل پیش کی ہے کہ حضرت عیسیٰ کو کس وجہ سے آپ خدا نہیں مان سکتے، خدا کا بیٹا نہیں مان سکتے، کس وجہ سے ان کو معبود ماننا ٹھیک نہیں ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، کبھی بھی حضرت عیسیٰ نے، کبھی بھی مسیح نے انکار نہیں کیا عبد خدا ہونے سے۔ امام رضا علیہ السلام نے جب مباحثہ کیا عیسائیوں کے عالم کے ساتھ تو وہاں پہ امام علیہ السلام نے یہی بات کی کہ حضرت عیسیٰ میں بہت زیادہ خوبیاں تھیں، لیکن ایک ان میں خامی تھی کہ وہ عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو جو عیسائی عالم تھا، پادری تھا، وہ طیش میں آ گیا کہ آپ کا اتنا مطالعہ نہیں ہے حضرت عیسیٰ کی عبادت، وہ تو اپنی مثال آپ ہے، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اگر حضرت عیسیٰ اتنی عبادت کرتے تھے تو وہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ جو عبادت کرتا ہے وہ معبود نہیں ہوتا، تو ان کی عبادت کرنے سے جو آپ خود جس کا اعتراف کر رہے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ معبود نہیں تھے بلکہ وہ عبد اور عابد تھے۔ تو قرآن کریم نے اسی چیز کو یہاں پہ بیان فرمایا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، حضرت عیسیٰ نے کبھی انکار نہیں کیا کہ وہ اللہ کے عبد نہیں ہیں، وہ کہیں کہ نہیں میں اللہ کا عبد نہیں ہوں۔ تو جو اللہ کا عبد ہے جب انہوں نے انکار نہیں کیا تو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور اللہ کے مقرب فرشتوں نے بھی کبھی انکار نہیں کیا، کیونکہ عیسائیوں میں جو تین خداؤں کا نظریہ ہے، پدر، پسر اور روح القدس، تو روح القدس وہ زیر فرشتے ہیں جو ہماری روایات میں بھی موجود ہے۔ بعض روایات کی روشنی میں وہ حضرت جبرائیل امین کا ہی نام ہے روح القدس، اور بعض روایات کی روشنی میں اور بعض محققین کی یہ رائے ہے کہ حضرت جبرائیل سے بھی اولی العزم ایک فرشتے ہیں جن کو روح القدس کہا جاتا ہے، یا قرآن نے جن کے بارے میں روح کی تعبیر تنزل الملائکۃ والروح، جو سورۃ القدر میں فرشتوں کے ساتھ الگ سے جس کا تذکرہ کیا وہ روح کا تذکرہ کیا، تو وہاں پہ ایک یہ رائے ہے۔ تو تمہارا یہ جو نظریہ ہے کہ روح القدس وہ خدا ہے تو وہ زیر فرشتے ہیں، فرشتے مقرب فرشتے، ویسے سب فرشتے ہیں لیکن کیونکہ کچھ ایسے فرشتے ہیں جن کا مقام جیسے حضرت جبرائیل ہے ان کا بڑا مقام ہے، اللہ کے مقرب فرشتے انہوں نے کبھی اللہ کی بندگی سے، عبادت سے انہوں نے انکار نہیں کیا، تو آپ کیسے فرشتوں کو خدا مان رہے ہیں؟ فرشتے تو خود عبد ہیں، وہ تو خود عبادت کرنے والے ہیں، وہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں؟ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ،
اور جو بھی اللہ کی عبادت سے انکار کرتا ہے، سرپیچی کرتا ہے اور ساتھ استکبار، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تکبر کے ساتھ، کیونکہ بعض دفعہ ممکن ہے انسان عبادت سے سرپیچی کر رہا ہے لیکن اس میں تکبر نہیں ہے، جہالت ہے، بعض دفعہ استضعاف ہے، اس کے پاس اتنا نالج نہیں ہے، اس کی وہ سزا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے قرآن نے انکار کے ساتھ وَيَسْتَكْبِرْ، استکبار اور تکبر کو، کیونکہ جب استکبار ہے یعنی جان بوجھ کے انسان یہ کہہ رہا ہے، جان بوجھ کر یہ کام کر رہا ہے کہ میں اللہ کی عبادت نہیں کروں گا، جو انسان اس طرح سے کرتا ہے فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو ان قریب وہ تم سب کو معشور کرے گا اس کی طرف، یعنی تم سب نے اللہ کی طرف معشور ہونا ہے، یعنی تمہیں پلٹ کر کہاں پہ آنا ہے؟ خدا کے حضور تمہیں آنا ہے۔ یہ تہدید ہے، یہ ان کو دھمکی دی ہے پروردگار عالم نے، اگر تم یہاں پہ انکار کر لو گے تو دنیا جب ختم ہو جائے گی تو تمہارا کیا ہوگا؟ اس کے بعد والی آیت میں فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال بجا لائے فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، پروردگار عالم ان کے اجر کو، ان کی جزا کو، ان کی پاداش کو پورے کا پورا دے گا، ذرہ برابر ان کی جو پاداش ہے، جو ان کا اجر ہے، اس میں کمی واقع نہیں ہوگی۔ البتہ یہ کمی میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی، لیکن پروردگار اپنی رحمت سے زیادہ دے سکتا ہے، جیسا کہ اس نے قرآن میں فرمایا، اس کو کئی گنا کر دیتا ہے، اس کو 7 برابر کر دیتا ہے، اس کو 700 برابر کر دیتا ہے، زیادہ پروردگار دے سکتا ہے، لیکن جو انسان نے کیا اس سے کم نہیں دے سکتا، لہذا پورے کا پورا ان کو دے گا۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے ان کو زیادہ دے گا، کمی نہیں ہو سکتی۔ پروردگار جس چیز کا انسان مستحق ہے اس سے ذرہ برابر پروردگار کم نہیں دے گا انسان کو، لیکن اپنے فضل سے زیادہ دے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور ساتھ استکبار اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، تکبر کرتے تھے، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، پروردگار عالم ان کو دردناک عذاب دے گا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ نہیں پائیں گے، ان کو کچھ نہیں اس دن ملے گا، اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہوگا ان کے پاس، کوئی ایسا نہیں ہوگا خدا کے علاوہ جو ان کے کاموں کو سنبھالے، جو ان کی نصرت کرے، جو ان کی مدد کرے، جو تمام کاموں میں یا بعض کاموں میں ان کی ہیلپ کرے، کوئی ایسا فرد نہیں پائیں گے۔ البتہ یہ جب قرآن کریم ایسی تعبیر استعمال کرتا ہے تو ان افراد کے لیے جو عبادت سے سرپیچی کیا ہے، جنہوں نے تکبر کیا ہے، اس سے ممکن ہے بعض افراد اس کو لیں کہ دیکھیں قرآن کریم نے کہا ہے ان کو کوئی ولی نہیں ملے گا، کوئی نصیر نہیں ملے گا، لہٰذا آخرت میں کوئی شفاعت کا کنسیپٹ نہیں ہے۔ قرآن نے یہ تھوڑا ان افراد کے لیے کہا کہ جو مومنین ہیں، جو مسلمین ہیں، ان کو وہاں پہ کوئی ولی اور نصیر نہیں ملے گا۔ تو ایک آیت کے حصے کو لینا اور باقی جو آیت کا سیاق و سباق ہے اس سے کاٹ کر اس کو بیان کرنا، پھر یہ مشکلات پیش آتی ہیں۔ تو دیکھنا پڑے گا قرآن کن کی بات کر رہا ہے۔ مومنین کی بات نہیں ہے کہ آپ شفاعت کی نفی کریں، قرآن کریم نے ان افراد کی بات کی ہے جو استنکاف کرتے ہیں، جو سرپیچی کرتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے عبادت نہیں کرنی، ہم نے خدا کے سامنے نہیں جھکنا، اور ساتھ اکڑ جاتے ہیں، جیسے ابلیس نے کہا ابا واستکبر، یہ ان افراد کی بات ظاہر ہے، ان کے لیے کوئی ولی اور نصیر نہیں ہوگا۔ پروردگار ہمیں اپنی بندگی کی توفیق دے اور استکبار سے ہمیں بچنے کی توفیق دے۔ البتہ استکبار کے علاوہ جو جہالت کی بیماری ہے، جو جان بوجھ کر مستضعف رہنے کی کمزوری ہے، پروردگار عالم ان تمام کمزوریوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور حقیقی معنوں میں اپنے سامنے جھکنے کی، پروردگار اور بندگی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔